نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چھٹے سپارے کی نماز تراویح کے اندر تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز کے اندر ہی یہ بیان فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ کوئی بھی آدمی کسی کی بھی برائی کا اعلان نہیں کر سکتا الا من ظلم، مگر مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے وہ اس کی برائی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر بد دعا کرنا یہ جائز نہیں، مگر مظلوم آدمی ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس بات پر بھی صبر کرے ظالم کے خلاف بد دعا نہ کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی بد دعا نہ کرے بلکہ یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی منی، اے اللہ اس ظالم کے خلاف میری مدد فرما اور میرا حق جو اس آدمی نے مجھ سے لیا ہے اس سے نکلوا دے۔ اس لیے اگر انسان کسی کے خلاف بد دعا کرتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر مظلوم آدمی اس پر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تمسخر بازی کو بھی بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک معجزات عطا کیے، ان کو نبوت دی، نبوت دے کر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی، کوہڑ کے بیمار مریض جو تھے انہیں شفا دی، مردوں کو زندہ کرنا، اسی طرح سے ان کے جو معجزات ہیں جب بنی اسرائیل نے ان کے یہ معجزات دیکھے تو وہ سڑنے لگے، جلنے لگے کہ ایک نبی کو اتنے معجزات، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر جو وقت تھا وہ جنگلات کے اندر گزرا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس وقت کا جو حاکم تھا، صدر تھا، اس کے پاس گئے۔ وہ حاکم ستاروں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس حاکم کے پاس گئے کہ جو عیسیٰ ہے نا یہ بڑا ہی مفسد ہے، فساد پھیلانے والا ہے، لوگوں کو نئی نئی باتیں سکھلاتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس علاقے کے جو گورنر تھا اسے یہ خط لکھ کر بھیجا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، انہیں سولی دو اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا دو۔ جب اس حاکم نے، گورنر نے یہ خط پڑھا تو اس نے ایک فوج تیار کی، فوج تیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھراؤ میں لے لیا اور محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ ایک دو دن چلتا رہا۔ اس گھر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی موجود تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ ہیں، لشکر والے ہیں، یا تو یہ ہمارے گھر کے اندر آ جائیں گے یا ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ان ساتھی تھے ان سے یہ بات کہی کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو یہ پسند کرے کہ میری شکل اس جیسی بنا دی جائے، اور اللہ رب العزت مجھے ان سے خلاصی دے اور میری شکل والا آدمی ان کے سامنے جائے اور اللہ رب العزت مجھے ان سے بچا لے۔ تو ایک آدمی آگے بڑھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری شکل آپ جیسی بنا دی جائے۔ تھوڑی دیر گزری،
اس آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بننی شروع ہو جاتی ہے، مکمل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی گھر کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے اٹھا لینے کے بعد وہ آدمی جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی، وہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، اسے پکڑا جاتا ہے، پکڑ کر سولی دی جاتی ہے اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور وہ لوگ یہ دعوے کرنے لگتے ہیں اور یہ تمسخر کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے، اور وہ لوگ جو اس گھر کے اندر ان کے ساتھی موجود تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی دی ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے اس آدمی کی مشابہت اختیار کر دی گئی تھی، انہوں نے اس آدمی کو سولی دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر سورۃ مائدہ اس کو بھی بیان فرمایا۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ واقعہ اس کا کچھ یوں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم 30 دن کے روزے رکھو، روزے رکھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، 30 دن کے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے، اگر ہم کسی اور کے کوئی کام کرتے ہیں، 1 مہینہ تک مسلسل کسی آدمی کا کام کرتے ہیں تو وہ آدمی ہماری دعوت کیا کرتا ہے، تو لہٰذا آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ایک کھانے سے تیار دسترخوان ہمارے لیے آسمانوں سے اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے شرط یہ رکھی کہ نہ ہی وہ اس میں خیانت کریں، اگر وہ خیانت کریں گے تو میں ان کو وہ سزا دوں گا جو میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اس دسترخوان میں مچھلیاں بھی تھیں، روٹیاں، زیتون، کھجوریں، انار وغیرہ موجود تھے۔ ان لوگوں نے تقریباً 1300 کے قریب آدمی تھی، ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس میں خیانت کی، اس میں سے مال چوری کر کے اپنے گھروں میں لے گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی خیانت سے منع فرمایا تھا لیکن وہ باز نہ آئے، تو ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس خیانت کی وجہ سے ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا۔ اس لیے اس صورت کے اندر دسترخوان کا ذکر تھا، مائدہ کا ذکر تھا، اس لیے اس صورت کا نام بھی مائدہ رکھا گیا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جب تم لوگوں کو دیکھو وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مدد کیا کرو، نیک کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نافرمانی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر چوری کی حد کو بھی بیان فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جب بھی کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو اس چوری کی وجہ سے کاٹ دو۔ مشہور واقعہ جو آپ نے کئی دفعہ سنا کہ مخزومی قبیلہ کی عورت جس نے چوری کی تھی بڑے اونچے خاندان کی تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ سفارش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا اسامہ تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ یاد رکھو اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد ہوتی اور وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس لیے یہ چوری کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان حدوں سے منع فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان تمام ایسے اعمال جن کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، ان معاملات سے بچے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چوری جیسے، ڈکیتی جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔